यूट्यूब के तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो एंड तक देखें। इस नौजवान को 4 साल से बांधा गया था, जिसे हम बाहिफाजत आज़ाद कराने में कामयाब हो गए हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हमारी वीडियो एंड तक देखिए और जिन दोस्तों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हैं और वो बिल्कुल हकीकत पर मुबनी है। मेरा यूट्यूब का तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं जो मैंने स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों के जो मोहब्बत से मोनेटाइज भी हुआ है, फ्रेंड भी हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं। मैं भी आप लोगों का चैनल बड़े शौक़ से देखता हूँ। वैसे तो मैं आपको बताता चलूँ, मेरा ताल्लुक़ तो बहरीन सवात से है और बहरीन सवात जो है एक टूरिस्ट इलाका है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे विंटर सीज़न में भी और वैसे भी यहाँ पे सयाहों का काफ़ी रश हुआ करता है और हालिया सैलाब के बाद यहाँ पे वो टूरिज़म में काफ़ी कमी आ चुकी है। लेकिन जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैंने बहरीन की इसलिए ज़िक्र की, आपको सारी डिटेल बताई। कुछ दोस्तों को पता नहीं बहरीन कहाँ पे हैं, कौन सी जगह पे हैं। तो सवात बहरीन KPK में आता है। तो कुछ अरसा पहले मेरा एक दोस्त जो बहरीन से साइड से गांव से आया, कह रहा था कि खुर्शीद भाई, यहाँ पे हमारे गांव में एक नौजवान को 4-5 साल से जो पश्तो में उसे गोजल कहते हैं, उर्दू में बाड़ा भी कहते हैं उसको, बाड़ा में जंजीरों से बांध के रखा है और इसका कोई पूछता नहीं है। तो मैं हैरान रह गया कि भाई ऐसा जालिम लोग कहाँ पे हैं, क्यों इन्होंने इसको बांध के रखा है। पश्तो में गोजल कहते हैं, उर्दू में उसको बाड़ा कहते हैं। कहते हैं वहाँ पे जंजीरों पे कैसे इसको बांधा गया है और आप इसके लिए कुछ करें, क्योंकि बकौली वो कह रहा था कि काफ़ी अरसे से वो इसी बाड़े में इसको जंजीरों से बांधा है। तो काफ़ी एक दुख की कहानी थी, क्योंकि मैं खुद हैरान रह गया कि भाई ऐसी क्या हुआ है कि इस नौजवान को इन लोगों ने बाड़े में जंजीरों से बांध के रखा है। अब बहरहाल मैं यहाँ पे जो हमारे मुकामी असिस्टेंट कमिश्नर थे उनके पास चला गया, DSP सर्कल के जो उससे मेरी बात हुई। तो मैंने उनको कहा कि बहरीन का एक गांव है, आइन गांव इसे कहते हैं, वहाँ पे एक नौजवान को गोजल बाड़े में उसको बांध के रखा है और पता नहीं 3 साल से 4 साल से बकौली उस नौजवान के जो उन्होंने मुझे बताया था। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर और DSP सर्कल SHO जो हमारे मुकामी हैं वो मेरे साथ एग्री हो गए। तो मैंने उनको कहा कि पहले मैं जाके उस गांव में जाके देखता हूं कि आया वाकई उसको वहां पे बांध के रखा है। अगर ऐसा है तो मैं आप लोगों को कॉल करता हूं, तो आप लोग भी उस गांव पे आ जाए जो बहरीन शहर से तकरीबन वो 6-1 किलोमीटर के फासले पे वो गांव, इसे आइन कहते थे, वहाँ पे उसको बांधा था। जब मैं वहाँ पे चला गया तो मेरे साथ 1-2 पुलिस एहलकार भी आए। तो हम जब वहाँ पे गए तो मैंने पता किया कि भाई फलाना का घर किधर है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हैं। तो उनको मैंने कहा कि अपनी जो बाड़ा है उस वो कहाँ पे हैं। तो अभी आप जो मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जब हम वहाँ पे गए और जब मैंने वो बाड़ी का दरवाज़ा खोला तो यकीनन एक नंगा सा एक नौजवान जिसके ऊपर कपड़े भी नहीं थे, बिल्कुल नंगा उसको वहाँ पे बांध के रखा था और उसके पाँव में जंजीरें डाल के ताला लगा हुआ था। तो यकीनन बहुत हैरानगी की बात थी। मैं खुद बहुत परेशान हो गया। तो मैंने जिस टाइम उसकी वो हालत देखी, वहाँ पे जानवर भी बांधे हुए थे, उसके दरमियान में उस नौजवान को जिसकी उम्र तकरीबन 28-30 साल तक थी उसको बांध के रखा था। तो यकीनन मुझे इतना दुख और परेशानी हुआ। तो मैंने वहाँ से निकल के फ़ौरन जो असिस्टेंट कमिश्नर बहरीन थे उनको मैंने कॉल किया, DSP साहब को मैंने कॉल की, तो वो भी मौके पे आ गए। जैसे हम दोबारा उधर अंदर चले गए तो आप मेरे साथ साथ वो वीडियो की जो
تھوڑی کلپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم اندر وہاں پہ چلے گئے تو پولیس کی بڑی کافی تعداد تھی، وہاں مقامی گاؤں کے لوگ بھی جمع تھے۔ جو پوزیشن ہم نے اس کی دیکھی، پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس کو وہاں پہ باندھ کے رکھا تھا۔ جب اس نوجوان نے ہمیں دیکھا، وہ یقیناً بہت خوش ہو گیا، اشارے دے رہا تھا، کیونکہ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو معذور ہے، اس کے ذہنی توازن بھی اس کا کام نہیں کر رہا ہے، باتیں بھی نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو اتنا عرصے تک وہاں پہ باندھ کے رکھا تھا کہ وہ چل بھی نہیں سکتا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں نے کام چھوڑ دیے تھے۔ تو جب ہم نے وہاں پہ پتہ کیا بھئی اس کو کھانا کس طرح دے رہے تھے، کہ اس کے وہ گھر والے کہہ رہے تھے، والدہ تھی وہاں پہ، ابو تو موقع پہ موجود نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس کو کھانا بھی ادھر ہی دیتے تھے۔ تو ہم نے وہاں وجہ پوچھی کہ بھئی آخر آپ لوگوں نے اس کو کس وجہ سے یہاں پہ باندھ کے رکھا ہے۔ 4 بچے تھے اس کے، میرے خیال سے اس وقت، ابھی میرے ذہن سے نکل چکا ہے، لیکن وہ چاروں کے 4 معذور تھے۔ آپ یقین مانیں، وہ ایک ان کی وہ کہانی سن کے ہمارے پاؤں اس طرح ہل رہے تھے اور ہمیں گھبراہٹ سے ہو رہی تھی۔ وہ خاتون کہہ رہی تھی بھئی ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے، آپ میرے گھر کا اندازہ لگائیں، میرے بچے سب معذور ہیں، ہم غریب ہیں، پریشان ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ رہنے کے لیے کچھ ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ جو میرا یہ نوجوان لڑکا ہے یہ تو معذور ہیں اور ذہنی توازن بھی اس کے ٹھیک نہیں ہے، تو وہ محلے کے بچوں کو پتھر مار کے کسی کا سر توڑتا تھا، کسی کو کیا کرتا تھا، نقصان پہنچاتا تھا۔ اب جب ہمارے گھر میں ہم اس کو چھوڑتے تھے تو یہ گھر میں جو میری بہو ہے، میری بیٹیاں ہے، پڑوس ہیں، یہاں پہ مختلف ایسے حرکتیں کر رہا تھا کہ ہم نے مجبوراً اس کو یہاں پہ باندھ کے رکھا۔ آپ یقیناً میری اس ویڈیو میں آپ نے اس کی کلپ دیکھی ہوگی، وہ ننگا تھا، جب ہم نے اس کو وہاں سے باڑہ سے نکال کے باہر چھت پہ لے کے آئے، اس کو ہم نے نہلایا، صاف کیا، وہ بالکل اس کی حالت ہی ایسی تھی کہ وہ مناظر میں کبھی بھول نہیں سکتا، کیونکہ سب کچھ میرے ہاتھ سے ہوا تھا، میں نے خود کیا تھا، مقامی انتظامیہ کو لے کے گیا تھا۔ آپ یقین مانیں کہ اتنی حالت تھی اس کی کہ وہ گھاس کھا رہا تھا غجل میں، اور اس کی جو کیفیت تھی وہ یقیناً بہت دردناک تھی۔ اگر آپ اس وقت ہوتے تو یقیناً ہم خود روئے وہاں پہ، ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر پولیس، ڈی ایس پی، ایس ایچ او، وہ سب لوگ رونے لگے کہ بھئی اتنا ظلم اس کے ساتھ آخر کیوں کیا گیا۔ تو وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی، جب ہم نے اس کو باہر نکالا، اس کو گرم پانی سے دھو کے بالکل کلیئر کر کے اس کے لیے کپڑے ہم لے کے آئے، کپڑے ہم نے ڈال دی، پھر بعد میں اسسٹنٹ کمشنر بحرین نے اپنے طرف سے وہاں پہ، کیونکہ اس کا گھر بھی مجبوری تھی تو ان کا گھر بھی ایک چھوٹا سا گھر تھا اور فیملی بھی اس کی بڑی تھی، کیونکہ گاؤں کے ماحول تو آپ کو پتہ ہے، شہروں میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ 8-10 کمرے ہوتے ہیں، لیکن گاؤں میں یہ ہوتا ہے 1-2 کمرہ ہوتا ہے، پورا ایک حال سا ہوتا ہے، مٹی سے بنے ہوئے وہ گھر ہے وہاں پہ۔ تو یقیناً بہت ایک پریشانی سی تھی۔ تو پھر ہم نے اس کو چائے پلائی، بسکٹ کھلایا، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلایا، وہ اتنا خوش تھا، اتنا خوش کہ میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا۔ پھر میں نے اس وقت میرا یوٹیوب چینل نہیں تھا، کیونکہ میں فیس بک چلا رہا تھا، تو میں نے جو پرنٹ میڈیا میں بھی میں نے خبر چلائی، نیوز پیپر کی میں بات کروں تو یقیناً پوری دنیا کے جو سوشل میڈیا تھی یا الیکٹرانک میڈیا تھی اس کو اس وقت اٹھایا تھا، اور یقیناً جو میری کوششیں تھی کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کیش کا بندوبست ہو جائے تاکہ ان کی فیملی کچھ دن آرام سے زندگی بسر کر سکے۔ الحمدللہ آپ جیسے دوستوں نے، بہنوں نے، ماؤں نے، جدھر بھی تھے پورے دنیا میں، وہ میرے ساتھ رابطے میں تھے، ان کے لیے کیش بھیجے تھے، راشن بھیجا تھا، کپڑے شپڑے بھیجے تھے، تو یقیناً کچھ عرصہ ان کی وہ زندگی کافی زبردست اور خوشگوار گزر رہی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑی کہانی تھی جو میرے زندگی میں پہلی بار ایسی کہانی جو میرے سامنے آئی تھی، اور آپ نے یقیناً
کافی ویڈیو کلپس بھی میں نے چلائی. آپ یقیناً آپ بھی حیران ہوں گے. ابھی پچھلے دنوں بھی میں نے ان کا پوچھا تھا، کہتا ہے اسی طرح اس کی وہ حالت ہے. تو زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں. مجبوریاں ہوتی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، کسی سے گلہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کل جو حکومتیں ہیں وہ صرف اپنی کرسیاں بچانے کے لیے لگے رہتے ہیں. ان کو غریب، یتیم، بیواؤں کا کچھ فکر ہی نہیں ہے. دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو دوستو یقیناً ہماری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کو جو کہانی سنائی اور کلپس میں نے آپ کو دکھائے، تو یقیناً آپ بھی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اور ضرور اس ویڈیو کے حوالے سے ہمیں اپنے رائے سے آگاہ رکھے، کیونکہ یہ میں کافی سوچ سمجھ کر کے میں نے کہا اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں. ہماری کوشش بھی ہوتی ہے، خاص کر میں اپنی ذات کی بات کروں، کہ اپنی جو سوات کی اور خاص کر بحرین کلام کی، مدین کی، کیونکہ یہ ٹورزم علاقہ ہیں. یہاں پہ سال 12 مہینے لاکھوں تعداد میں یہاں پہ سیاح آتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے کچھ ایشوز ہوتے ہیں وہ میں زیادہ تر پرنٹ میڈیا یا اپنے فیس بک کے ذریعے میں اٹھاتا ہوں. اور جو خوشی کے جو لمحے ہوتے ہیں وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے یوٹیوب کے دوستوں کے لیے اپنے علاقے کی ثقافت، اپنے علاقے کی خوبصورتی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا آ رہا ہوں. اور انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. آج کی ویڈیو کے حوالے سے ہمیں ضرور اپنے رائے سے آگاہ رکھیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کیسا میں نے کیا، اور ہمارا اس ویڈیو کے حوالے سے ضرور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ رکھے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھے. دوسرے پروگرام تک اجازت دے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.